اور آپ تھوڑا سا بتائیے کہ یہ نرگس جاوید ویلفیئر ٹرسٹ کا کانسیپٹ پہلے کیا ہے اور اس کا کیا مقاصد ہیں اور یہ کیا کر رہا ہے؟ آپ نے پہلے بتایا کہ اس طرف میں آیا کیسے. میں اپنے والدین کو بچپن سے دیکھتا تھا کہ وہ لوگوں کے لیے کام کرتے تھے. میری والدہ کو ابھی بھی آج کہیں کہ کسی یتیم بچے کی شادی تو میری والدہ ایک دم کھڑی ہو جاتی ہیں اور وہ اس کی شادی کو پلان کر کے پورا اس کو ارینج کر دیتی ہیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ جب میرے والدین سے یہ کر رہے ہیں تو مجھے انسپریشن ایک تو اس سے ملی. پھر آپ کی بات صحیح ہے، جب قرآن پڑھا تو پتہ چلا کہ پورا دین اسلام ہی دو چیزوں پہ ہے، ایک اللہ سے انسان کا تعلق اور دوسرا انسان سے تعلق. تو انسان سے تعلق یہ ہے کہ آپ سے جو نیچے لوگ ہیں ان کے لیے آپ بھلائی کریں، نیکی کریں. آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھی خاتون کے گھر جاتے تھے اور وہ جا کے اس کے بزرگ تھیں تو ان کو صفائی کر دیتے تھے. تو ایک دفعہ انہوں نے اس سے پوچھا کہ اماں جی میں ادھر آتا ہوں صفائی کرتا ہوں تو لیکن گھر آپ کا کافی صاف رہتا ہے، اس کی کیا وجہ؟ تو انہوں نے کہا کہ رات کو ابو بکر آتے ہیں وہ صاف کر دیتے ہیں. تو دیکھیں کہ وہ صحابہ دن رات کوششوں میں لگے ہوتے تھے کہ ہم انسانیت کی خدمت کیسے کریں. حضرت عمر آپ نے سنا ہوگا نا کہ جب خلیفہ بنے تو جنگلوں میں اور بازاروں میں پھرتے تھے کہ دیکھیں کسی کو ضرورت تو نہیں ہے ان کی. تو ہمارے دین نے بھی ہمیں یہ سکھایا، قرآن کی ساری ٹیچنگ یہی ہے. قرآن نے ایک جگہ لکھا ہے نا، آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو خود کھانے کی حاجت ہے بٹ دوسروں کو کھلاتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ وہ انسان سے انسان کا تعلق قرآن بناتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اگر دین وہ آپ سمجھیں تو ایک حصہ اگر اللہ کے ساتھ تعلق ہے، دوسرا انسان کے ساتھ تعلق. تو یہ ان دونوں کو آپ سمجھیں امتزاج اگر کریں تو این جی ویلفیئر ٹرسٹ بن جاتا ہے. 2015 میں 2008 سے والد صاحب کے انتقال سے پہلے میں نے والد صاحب سے ایک ڈسکشن کی تھی کہ ایک یتیم خانہ ہم بنا لیتے ہیں اپنے فیملی کی طرف سے، اور کچھ پیسے میں ملاتا ہوں، کچھ آپ ملائیں، کچھ فیملی کی طرف سے اور بھی کچھ لوگ ہوں تو ہم ایک یتیم خانہ بنا لیں. تو انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ بیٹا اس سے زیادہ بڑا کام یہ ہے کہ ہم غریب لوگوں کو اگر چھوٹے چھوٹے بزنسز کروا کے پوری فیملی کو ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں. یہ ان کا کانسیپٹ تھا. جب میں نے 2015 میں یہ ٹرسٹ بنایا تو میرے جو ہے نا ذہن میں وہی بات تھی. تو میں نے جو پہلا پروگرام اس کا بنایا وہ تھا خود کفیل پروگرام، جس میں ہم چھوٹے چھوٹے بزنس کروا کے غریب لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں. کیسے بزنسز کرواتے ہیں؟ کیا ہم نے پچھلے سال 438 خاندانوں کو بزنس کروایا اور 38 ڈفرینٹ ٹائپس کے بزنسز کروائے ہیں. بزنس کروانے میں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں. نمبر 1 کہ یہ جو بندہ بزنس کرنا چاہتا ہے کیا اس کے پاس کوئی اسکل ہے؟ جو بزنس کرنا چاہ رہا ہے اس کا اسکل ہے. نمبر 2 کیا اگر اسکل نہیں ہے تو کیا اس کو کام کرنے کی اس میں کوئی صلاحیت ہے؟ پھر کیا ایک فیملی پیچھے ہے جو جس کے لیے یہ پالنا چاہتا ہے جس کو. اور میں کراتا ہوں کام غریب لوگوں کو جو بلو پاورٹی لائن ہے. دیکھیں میں بلو پاورٹی لائن جو اس وقت 6 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے پاکستان میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں. یہ جو ڈیزائن ہوا ہے یہ بلو پاورٹی لائن لوگوں کے لیے ہوا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، کسی کو ہم ریڈی لگا کے دے دیتے ہیں، کسی کو سلائی مشین لے کے دیتے ہیں. اب فاٹا میں ہم نے بیواؤں کے لیے ان کو 3 بکریاں لے کے دیں کیونکہ وہاں تو بزنس نہیں ہو سکتا. تو وہاں بکریوں سے وہ دودھ نکال کے اور وہ کیونکہ وہ تمدن ایسا ہے وہاں پہ تو وہ اس سے کرتے ہیں. تو ہم وہ کام کرتے ہیں جس سے وہ بندہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اور ایک پورا فیملی سسٹین کرے. تو آپ ٹریک ریکارڈ رکھتے ہیں جس کو آپ بزنس کرواتے ہیں؟ ہم ان کو ٹریک ریکارڈ رکھتے ہیں، بلکہ کچھ ایسے کیسز بھی ہوئے ہیں کہ ہم نے ان کو پورا بزنس سیٹ اپ کر کے دیا اور انہوں نے بزنس کیا نہیں تو پھر ہمیں وہ سارا مٹیریل اپنا واپس لے لیا ان سے. دیکھیں ہمارے بزنس ماڈل یہ ہے کہ ہم کسی بھی بندے کو پیسے نہیں دیتے، ہم کسی کو پیسے نہیں دیتے، قرض نہیں دیتے. ہم جو بھی چیز دیتے ہیں ہم فی سبیل اللہ دیتے ہیں نمبر 1، اور نمبر 2 ہم اس کو بزنس کا سارا سامان مہیا کر کے دیتے ہیں.